السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لامذہب غیر مقلدین حضرات چونکہ دلائل اور براہین کے میدان میں بالکل یتیم ہو چکے ہیں اور مناظرے کے میدان میں ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اور جو ان کے پروپیگنڈے ہوا کرتے تھے، جو ان کے ہتھ کنڈے ہوا کرتے تھے، عام عوام ان سے باخبر ہو رہی ہے اور کافی حد تک ان کا جال جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ لہٰذا اب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی، یا ہر اس گری پڑی چیز کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جس چیز سے ان کو لگتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی فائدہ، وقتی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اب حال ہی میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ایسی بات کو لے کر کے اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، الامان الحفیظ، کہ جو زیادہ کوئی بات وقت نہیں رکھتی اور جس کی اتنی کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہے۔ بات یہ رکھی گئی کہ جی ہمارے کسی طالب علم کو عربی آتی ہے، حالانکہ حق پر ہونے کا مدار عربی پر نہیں ہے، اور نہ ہم نے کبھی اس کو مدار بنایا ہے کہ جی فلاں صاحب کو عربی آتی اور فلاں کو نہیں آتی، لہٰذا اس کو حق کا مدار بنا لیا جائے۔ حق کا مدار اور اس کی بنیاد تو دلائل پر ہوتی ہے، کتاب و سنت پر ہوتی ہے، صحابہ کرام سے دلائل و براہین لینے پر ہوتی ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ دلائل کس کے زیادہ مضبوط ہیں، اور اس اعتبار سے دیکھا جاتا ہے اور دیکھا جائے گا کہ کتاب و سنت کے خلاف کس کے عقائد ہیں، کتاب و سنت کے خلاف کن کے مسائل ہیں، تو اس پر فیصلہ ہوا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اس میدان کے اندر یہ بالکل اب یتیم ہو چکے ہیں، لہٰذا اب یہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ حال ہی میں جو ایک آڈیو غیر مقلدین کی طرف سے سوشل میڈیا پر ڈالا گیا اور بہت بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، حالانکہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ساتھی اصرار کرتے ہیں، لہٰذا اس کی وضاحت کے لیے میں آج آپ حضرات کے سامنے یہ کچھ باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ جس ریکارڈنگ کو لے کر کے پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے، آپ ذرا بغور ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں ایک بات کرنے والا میں ہوں اور ایک بات کرنے والا ایک لامذہب غیر مقلد ہے۔ اب دیکھیے، بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے طالب علم کو عربی آ رہی ہے اور نعمان صاحب کو عربی نہیں آ رہی، حالانکہ اب دیکھ لیجئے اس کو کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کہ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ آپ دیکھ لیجئے، وہ ریکارڈنگ سوشل میڈیا پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ریکارڈنگ کے اندر وہ لامذہب غیر مقلد کئی غلطیاں کر رہا ہے اور موٹی موٹی غلطیاں کر رہا ہے، حالانکہ اس ریکارڈنگ میں مجھ سے یہ کتنی غلطیاں دکھا سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ نعمان نے عربی بولنے میں کتنی غلطیاں کی اور اس نے عربی بولنے کے اندر کتنی غلطیاں کی ہیں۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ میری کتنی غلطیاں نکالتے ہیں۔ اب دیکھیں اس ریکارڈنگ کے اندر جس کو بنیاد بنا کر کے غیر مقلدین بالکل وہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، اس ریکارڈنگ کو آپ ملاحظہ کریں اور پھر دیکھیں کہ اس میں ان کے وہ ان پڑھ آدمی کتنی غلطیاں کر رہے ہیں جس بنیاد پر وہ اچھل رہے ہیں۔ یہی ہوتی ہے غیر مقلدین کی عربی، اور اسی عربی کی بنیاد پر وہ اچھل رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس عربی کی بنیاد پر وہ اتنا اچھلتے ہیں، اس عربی کا یہ حال ہے، تو اب جس کی بہار یہ ہو اس کی خزاں کانا پوچھ، تو ان کے دوسرے لوگوں کا عالم کیا ہوگا۔ اب دیکھیے وہ صاحب اس میں کتنی فحش غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ صاحب اس میں کہتے ہیں ایتنی بدلیل واحد تدل، ایتنی بدلیل واحد تدل، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا، یہ صاحب اس میں کہتے ہیں ایتنی بدلیل واحد تدل۔ اب آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہاں تدل کا لفظ ٹھیک ہے یا یدل آئے گا، تدل ٹھیک ہے یدل ہے، یہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ہے غیر مقلدین کی عربی۔ یہ صاحب اس میں کہتے ہیں سأجعلک الآن مخدعا، سأجعلک الآن مخدعا، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا، یہ کہتا ہے سأجعلک الآن مخدعا۔ اس کا معنی یہ ہے، اس جملے کا معنی یہ ہے کہ اب میں آپ کو دھوکے باز بناؤں گا، اب میں آپ کو دھوکے باز بناؤں گا۔ اب مجھے یہ بتائیے، کیا یہ لوگوں کو دھوکے باز بنانے کے لیے نکلے ہیں؟ اس جملے کا کیا مطلب سأجعلک الآن مخدعا؟ یہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ ماشاء اللہ، واہ کیا عربی بولتے ہو، جس عربی کی بنیاد پر تم نے اتنا شور مچا رکھا ہے، اتنا تماشا کر رکھا ہے۔ یہ ہے غیر مقلدین کی عربی، سأجعلک الآن مخدعا، کہ جی اب تو میں آپ کو دھوکے باز بناؤں گا۔ بھائی یہ دھوکہ تمہارے مقدر میں ہے، یہ تمہارے لیے ہے، اس کو ہمارے ساتھ نہ جوڑو۔ پھر چلیے آگے، اگلا ایک اور جملہ یہ کہتا ہے ماذا تريد بها،
ماذا تريد بها، ملاحظہ فرمائیں. هذا صحيح. ماذا تريد بها؟ یہ صاحب کہہ رہے ہیں ماذا تريد بها. تو اب ہم ان سے پوچھتے ہیں یا آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ کی عربی اتنی مضبوط ہے آپ کے نزدیک، یہ جو ہا ضمیر ہے یہ کس مؤنث کی طرف راجع ہے؟ وہاں پر کس مؤنث کے بارے میں آپ کی ہا ضمیر استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہا تو مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، لہٰذا یہ ہا آپ نے کس کی طرف استعمال کیا ہے، یہ ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ تو یہ بھی ان کی اتنی مضبوط عربی ہے، ماشاءاللہ کیا عربی ہے، واہ. چلیے آگے چل کر کے ایک جگہ کہتا ہے انت ما بطالبن، اوہ اوہ اوہ، انت ما بطالبن، ملاحظہ فرمائیں. انت طالب لكن انت ما بطالب. کہتا ہے انت ما بطالبن. اب کوئی اس ان پڑھ سے پوچھے کہ انت ما بطالب ٹھیک ہے یا ما انت بطالبن ٹھیک ہے، تو یہ ہے غیر مقلدین کی عربی جس پر یہ اتنا وہ دھمک رہے ہیں. چلیے پھر آگے ایک جگہ کہتا ہے ما فی مشکلہ، اوہ ہو ہو سبحان اللہ، کہتا ہے ما فی مشکلہ، ملاحظہ فرمائیں. نعم صحیح هذا ما في مشكلة. صاحب کہتے ہیں ما فی مشکلہ. تو یہ ہے ان کی عربی. اب ان سے آپ پوچھ لیں کہ ما فی مشکلہ ہے یا ما فی ہی مشکلہ ہے، تو یہ ہے ان کی عربی جس کا میں نے تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے میں نے بات کی اور اس کا تھوڑا سا تجزیہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا. یہ ہے غیر مقلدین کی عربی اور یہ ہے اس ان پڑھ آدمی کی عربی جس کی بلبوتے پر وہ اتنا شور کر رہے ہیں. اگر یہ انہوں نے حق اور باطل کا معیار بنا لیا ہے تو اب ان کے اصول کے مطابق وہ خود باطل پر ثابت ہو گئے، کیونکہ میں نے غلطیوں کی نشاندہی کر دی ہے. اگر یہ اور چاہیں تو کسی اور غلطی کی بھی نشاندہی ہو سکتی ہے. یہ ہے غیر مقلدین کی عربی جس عربی کی بنیاد پر یہ ناچ رہے ہیں. اللہ پاک ان ان پڑھوں سے امت کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ ایمان والی موت نصیب فرمائے. دین حنیف کا صحیح فہم نصیب فرمائے. یار زندہ صحبت باقی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.